بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ ہم اس تعلیمی ویڈیو میں اموی خلافت کے چھٹے خلیفہ الولید بن عبد الملک ابن مروان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس اہم دور میں اس کی حکمرانی کی تاریخ اور اہمیت دریافت کرتے ہیں۔ اس تاریخی شخصیت کے بارے میں اپنے علم کو بڑھانے کے لیے اس ویڈیو میں کوشش کرتے ہیں۔ الولید ابن ملک ابن مروان عام طور پر الولید اول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چھٹا اموی خلیفہ تھا جس نے اکتوبر 705 میں سے لے کر 715 میں اپنی موت تک حکومت کی۔ وہ اپنے پیشرو خلیفہ عبد الملک کے بڑے بیٹے تھے۔ ایک شہزادے کے طور پر اس نے 695 سے 698 تک بازنطینیوں کے خلاف سالانہ چھاپے مارے اور مکہ کے صحرائی راستے پر قلعہ تعمیر کیے یا اسے 705 میں عبد الملک کی موت کے بعد زہر کیا۔ 661 اموی خلافت کی بانی اور پہلے خلیفہ معاویہ اول کے دور حکومت میں سن 674 میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ 680 میں ان کے والد عبد الملک ابن مروان اموی خاندان کے رکن تھے، جبکہ معاویہ کا تعلق امویوں کے سفیانیوں کی شاخ سے تھا جو شام میں مقیم تھے۔ الولید کا خاندان حجاز مغربی عرب جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہے کہ بڑے ابو العاص کا حصہ تھا۔ ان کی والدہ بنت عباس ابن خیر زبیر بن جید کے اولاد سے تھی، جو بنو اسیہ کے قبیلے 6ویں صدی کے مشہور سردار تھے۔ 684 میں دوسری مسلم خانہ جنگی کے دوران اموی حکومت کے خاتمے کے بعد حجاز کے امویوں کو خلافت کے ایک حریف دعوے دار ابن زبیر سے بے دخل کر دیا اور شام منتقل کر دیا۔ وہاں الولید کے دادا کو اموی عرب کے حامی 685 بڑے سازدار مروان اول قبیل نے خلیفہ کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ قبیل کے تعاون سے اس نے اپنے دور حکومت اختتام تک شام اور مصر میں خاندان کے حکمرانی کو بحال کیا۔ عبد الملک نے مروان کو جیشینی اور باقی خلافت یعنی عراق، ایران اور عرب کو فتح کیا۔ عراق کے اپنے وائسرائے حجاج ابن یوسف کی کلیدی مدد سے عبد الملک نے مرکزیت کی کسی اقتدام کی شروع کی، جن میں اموی علاقائی کو مستحکم کیا گیا۔ پہلے اپنے دور حکومت کے اختتام پر عبد الملک نے جیسے الحجاج کی حمایت حاصل کی تھی نے الولید کو اپنا جانشین نامزد کرنے کی کوشش کی۔ مروان کے اس انتظام کو منسوخ کر دے گا جس کے تحت عبد الملک کے بھائی مصر کے گورنر عبد العزیز تھے کامیاب ہونے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اگرچہ مؤخر الذکر نے جانشینی کے سب سے دستداری ہونے سے انکار کر دیا، لیکن عبد الولید کی نامزدگی کی راہ میں حائل بنیادی رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے 704 یا 705 کے اوائل میں اس کی موت پر ہو گئی۔ 9 اکتوبر 705 کو عبد الملک کی موت کے بعد الولید نے قبول کر لیا۔ الولید کو 9ویں صدی کے مورخ البغاوی نے جسمانی طور پر لمبا اور تلوار ناک والا داڑھی کے لمس کے ساتھ کے طور پر بیان کیا تھا۔ سرے پر سرمائی اس نے نوٹ کیا کہ الولید نے غیر گرامی بات کی۔ اپنے والد کے غم میں الولید نے کلاسیکی عربی بولنا چھوڑ کر دیا جس میں قرآن لکھا گیا تھا، لیکن اس بات پر اصرار کیا کہ ان کی کمپنی میں موجود ہر شخص کو قرآن کا علم ہونا چاہیے۔ الولید نے بنیادی طور پر اپنے والد کی مرکزیت اور توسیع کی پالیسیوں کو جاری رکھا۔ عبد الملک نے برعکس الولید کا بہت زیادہ انحصار حجاج پر تھا اور اس خلافت کی مشرقی نصف پر آزادانہ لگام دینے کی اجازت تھی۔ مزید برآں حجاج کے الولید کی داخلی فیصلہ سازی پر بہت زیادہ اثر ڈالا اور اکثر عہدیداروں کو
آواز سرائی کی سفارش پر تعینات کیا اور برطرف کیا جاتا تھا۔ مورخ انڈیرو مارشم کے مطابق اپنے بھائیوں کے مقابلے عبد الولید کی شادی کی ایک غیر معمولی تعداد تھی کہ کم سے کم 9 عمر کے لحاظ سے ان کی بزرگی اور ممکنہ جانشین کے طور پر ان کے وقار دونوں کی عکاسی کرتی ہے۔ مورخ انڈیرو کے مطابق ان کی شادیوں کا مقصد سیاسی اتحاد قائم کرنا تھا، بشمول مکمنہ حریف خاندانوں جیسے کہ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اموی سیاستدان سعید ابن عاص کی اولاد میں سے الولید نے حضرت علی کی 2 نواسیوں نفیسہ بنت زید ابن حسن اور زینب بنت حسن ابن حسن سے شادی کی۔ اس نے سعد کی بیٹی آمنہ سے شادی کی جس کے بھائی اشتق کے مروان کے جانشینی کے حساب سے ہٹا دیا گیا تھا اور عبد الملک کو گرانے کی کوشش میں مارا گیا تھا۔ ان کی بیویوں میں سے ایک قریش کے رہنما عبداللہ ابن متی کی بیٹی تھی جو ابن زبیر کے متحد ایک اہم عہدیدار تھا۔ ان کی دوسری بیویوں میں قبیلہ قصہ بن قرار کی ایک عورت تھی جس کے ساتھ ان کا بیٹا ابو عبیدہ تھا۔ مارشم نے الولید کی اپنی پہلی کزن ام النبیین سے شادی کی۔ عبد الملک اور اس کے والدہ عبد العزیز بن مروان کی خوش قسمتی سے نوٹ کیا گیا۔ ان سے الولید کے بیٹے عبد العزیز بن محمد مروان اور عتبہ اور ایک بیٹی عائشہ پیدا ہوئی۔ ایک اور اموی بیوی سے ام عبداللہ بنت عبداللہ ابن عمرو جو خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی، الولید کا بیٹا عبد الرحمن تھا، اس لیے ام عبداللہ کی بھانجی عزا بن عبد العزیز سے بھی شادی کی جسے اس نے طلاق دی۔ ان کے 22 بچوں میں سے 15 لونیوں کے ہاں پیدا ہوئے جن میں العباس بھی شامل تھے، جن کی ماں یونانی تھی۔ کی والدہ التبرہ کے مطابق الولید کے بیٹے یزید شاہ الفرید جیسے شاہ فرزند بھی کہا جاتا ہے ساسانی شہزادے ہیروز 3 کی بیٹی اور آخری ساسانی بادشاہ کی پوتی تھی۔ تو دوستو، ولید کے 1 درجن کے قریب بیٹوں نے جو شاید خلیفہ کے متحد کی جانشینی سے ہٹائے جانے پر ناراض تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔